بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ بوتسوانا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے کل دیوان امیری میں ایکسن موبل کارپوریشن کے چیئرمین اور سی ای او اور یورپی کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کے اجلاس میں ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق پابندیوں میں مزید نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 91 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,34,752 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی حالہ بنت عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شہزادی حالہ بنت عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بوتسوانا کے صدر ڈاکٹر مگویتی سی ایرک میاسی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ بوتسوانا کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغام روانہ کیے ہیں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ایکسن موبل کارپوریشن کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈارین ووڈز اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد ممبران نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران ریاست قطر اور ایکسن موبل کارپوریشن کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں کل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے یورپی یونین کے خارجہ معاملات اور سیکورٹی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے اور یورپی کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ جوزیف بوریل اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور یورپی یونین کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جوزیف بوریل نے افغانستان سے یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے شہریوں کے انخلاء کے معاملے میں ریاست قطر کے رول اور مؤثر کارکردگی اور افغانستان کے اندر بحالی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں قطر کی بھرپور مدد کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2021 کا امیری فرمان نمبر 48 جاری کیا ہے، جس کی روح سے احمد سعید جابر الرمیحی کو قطر نیوز ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اس امیری فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور اسے سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان آل سعود نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 85 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 38 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے،
جبکہ 47 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 91 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,34,752 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو جنہوں نے 8 ماہ پہلے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لی تھی، کووڈ-19 کی بوسٹر شاٹ لگائی جائے گی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پرائمری ویکسین سیریز کا اثر 8 ماہ کے بعد قدرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاہم ان ویکسینز سے کرونا وائرس کے خلاف بڑے پیمانے پر پروٹیکشن مہیا کرنے کا عمل جاری رہتا ہے، اور بوسٹر ڈوز کی بدولت کرونا وائرس کی مختلف اقسام کے خلاف لمبے عرصے تک پروٹیکشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حمد ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے بتایا ہے کہ اب ہم ایک ایسی سچویشن میں داخل ہو گئے ہیں جس کے بعد قطر کے اندر کرونا وائرس سے متعلق پابندیاں اٹھائے جانے کا چوتھا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ دریاسنا وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے اعلان کے مطابق ملک کی تمام مسجدوں میں نماز کے دوران احتیاطی اقدامات میں نرمی کی جا رہی ہے، اور جمعہ سمیت تمام فرض نمازوں میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کی پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ وضو کرنے کی جگہوں کو پھر سے کھولا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کے اجلاس میں بحرانوں سے نمٹنے سے متعلق اعلیٰ کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر اب تمام ملازمین اپنے اپنے کام پر مکمل طور پر واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح تمام تعلیمی اداروں میں طالب علموں کی 100% تعداد پہلے کی طرح تعلیم حاصل کرنے لگے گی۔ جمعہ کی نماز سمیت مسجدوں کے اندر اب تمام نمازوں کی ادائیگی کے وقت نمازوں کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا جائے گا، جبکہ کھلی جگہوں پر فیس ماسک کے استعمال کی پابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ ان پر آئندہ اتوار کے دن سے عمل درآمد ہوگا۔ ادھر وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے بھی ایک اعلان میں کہا ہے کہ آئندہ اتوار کے دن سے تمام طالب علم اپنے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ حاضری دیں گے اور پہلے کی طرح تعلیم حاصل کریں گے، تاہم انہیں کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق قطری شہریوں، یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں اور وزٹ پر آنے والے لوگوں کے لیے کھلے پبلک مقامات پر فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ البتہ بند پبلک مقامات پر فیس ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح تمام میوزیمز اور پبلک لائبریریوں کو مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام تجارتی کمپلیکسز بھی مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کھول دیے جائیں گے، تاہم تجارتی کمپلیکسز کے اندر موجود ریسٹورنٹس کو 50% کیپیسٹی کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ تمام پبلک مارکیٹ سے بازار ہفتے کے سارے ایام میں مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کھلے رکھے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بچوں کو بھی اب پبلک مقامات، کاروباری مراکز، مارکیٹس، مساجد میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق انڈیپینڈنٹ ہالز اور ہوٹلز میں شادی کی تقریبات سے متعلق پابندی میں بھی نرمی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کلبز، جمز اور مساج سروسز بھی 75% کیپیسٹی کے ساتھ آپریشنل ہوں گی۔ ان جگہوں پر کام کرنے والے تمام ورکرز کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کووڈ-19 کے خلاف فلی ویکسینیٹڈ ہوں۔ کل دوحہ میں قطر سعودی فالو اپ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی مشترکہ صدارت وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی معاملات سفیر علی بن فہد الحاجری اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ میں سیاسی اور اقتصادی معاملات کے انڈر سیکرٹری عید بن محمد الثقافی نے کی۔ فالو اپ کمیٹی کا یہ اجلاس الاولی ڈکلیریشن پر عمل درآمد کے سلسلے میں فالو اپ کمیٹی کے گزشتہ اجلاسوں کا سلسلہ ہے۔ ریاست قطر نے سوڈان کے بارے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ جمہوریہ سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس اور ناروے کی وزیر خارجہ اینی میری ایرکسن نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اس اہم اجلاس میں قطر کو مدعو کیے جانے کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا کہ ریاست قطر نے افریقی یونین اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے دوحہ امن مذاکرات کی میزبانی کر کے سوڈان کے اندر امن و استحکام کے لیے غیر معمولی کوششیں کی ہیں، جن کے نتیجے میں دارفور میں امن کے لیے دوحہ دستاویز پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ قطر نے سوڈان کے اندر انسانی امداد کے علاوہ تعمیر نو اور پائیدار ترقی کے منصوبے بھی شروع کیے ہیں۔ المریخی نے سوڈان کی عبوری حکومت اور عوام کو گزشتہ 2 برسوں کے دوران ان کی ٹھوس کامیابیوں پر مبارکباد دی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ بوتسوانا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے کل دیوان امیری میں ایکسن موبل کارپوریشن کے چیئرمین اور سی ای او اور یورپی کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کے اجلاس میں ملک کے اندر کورونا وائرس کی روک تھام سے متعلق پابندیوں میں مزید نرمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 91 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,34,752 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔